السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مرصد کریم بیگ محمدی صاحب موجود ہیں۔ کرسب سے آج ہم سوال کریں گے، کرسب کوئی ایسا عمل بتائیں طاق رات کے اندر جو کریں تو انسان اس میں اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کی مراد قبول ہو جائے، دل کی اس کی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ جی شاہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسا 21ویں رات جو ہے نا، 21ویں شب، تو اس کے اندر میں 8 سے 9 10 انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے 10 ایسے عمل رکھوں گا جو آپ کریں اس رات کے اندر، 10 کے 10 کر دیں یا 1 کر لیں تو آپ کی اللہ دعا بھی قبول کرے گا، مراد بھی پوری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سچے دل سے توبہ کریں۔ ہم لوگ عبادت بہت کرتے ہیں لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے معافی۔ اس کی مثال میں مختصر سی دے دوں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس بندے کی تعریفیں کری جائیں، معذرت کریں نا، تعریفیں کرتے رہیں، تو ایسے وہ بندہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ تعریفیں کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے، تو معذرت بھی کرے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں جی فرماتی تھی، یا رسول اللہ فلاں بندہ بھی اللہ اسے بھی دوسری طرف لے جائے گا قیامت کو، جنت کی طرف نہیں جائے گا وہ؟ فرمایا ہاں عائشہ، میں وہ کیوں، جب کہ وہ بہت سخی ہے؟ فرمایا عائشہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو بندہ اگر صحیح معنی سے معافی مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی آدم کے اس بیٹے پر ہوتی ہے جو معافی مانگتا ہے۔ تو مختصر سے عمل میں اس کا بتا دوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ یہ پڑھ لیں اور اس کم از کم 100 بار، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ میدان جنگ سے بھی بھاگ جائے نا تو یہ پڑھ دے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، یعنی یہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ 100 بار پڑھ کے دعا کریں۔ تو دوسرا عمل یہ ہے کہ جی درود ابراہیم کثرت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں بھی اور دعائیں بھی قبول کرے گا۔ نمبر 3 پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے جو دعا اللہ کے رسول سے پوچھی تھی کہ اس رات کے اندر ہم کون سی دعا پڑھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا پڑھا کرو، کم از کم 100 مرتبہ یہ پڑھیں، یا 500 بار پڑھیں یا 1000 بار پڑھیں، پھر اپنے لیے دعا کریں، کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اسی طرح نمبر 4 پر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور اپنے لیے اپنی حاجت دعا میں رکھیں اللہ کے سامنے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بھی حدیث ہے جو بندہ قرآن پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو اسی طرح نمبر 5 پر یہ ہے کہ 2 نفل حاجت کے پڑھ کے دعا کرو۔ اسی طرح نمبر 6 پر یہ ہے کہ 1000 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ دل کو بھی نرم کرتا ہے اور اللہ کو بھی نرم کرتا ہے، یہ اللہ کے نام پڑھ کے آپ دعا کریں۔ اسی طرح سجدہ کریں اور سجدے میں اپنی زبان میں رو کے اللہ سے دعا کر دیں، اپنی زبان میں۔ اور آخر پر میں یہ کہوں گا کہ تہجد کی 8 رکعتیں لازمی پڑھیں۔ اگر ہم نے تراویحیں نہیں پڑھتے رہے پورا رمضان، کم از کم طاق راتوں میں 8 رکعتیں لازمی پڑھیں۔ اور اسی طرح سورہ قدر، کیونکہ اس رات قرآن اترا ہے اور سورہ قدر میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کی رات قرآن اتارا۔ تو سورہ قدر زیادہ سے زیادہ پڑھ کے پھر دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کی دعائیں اللہ قبول کر لیں۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔